غلط ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کی ترتیب یہی تھی کہ وہ خاموش رہتے تھے، اور یہی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ نبی علیہ السلام بہت کم بولتے تھے، اتنا کم بولتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک جہاد کا خطبہ دیا، میں نے کتاب میں وہ خطبہ پڑھا، اس خطبے کے کل الفاظ 142 تھے، یعنی 150 آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب بتائیے پوری تقریر کے الفاظ 150 تھے، اور آج 150 الفاظ تو ہم تمہید میں باندھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں اور زیادہ تفصیل بیان کرتا۔ تو اس لیے زیادہ بولنا اپنے نام اعمال میں زیادہ کچھ لکھوانے والی بات ہے، اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا۔ آج ہم دوسرے بندے کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ کسی کو کمینہ کہنا، کسی کو ذلیل کہنا، کسی کو بے ایمان کہہ دینا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ آپ بتائیے کل جب قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بتا تو نے فلاں بندے کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں بندے کو کمینہ کیوں کہا تھا، اس وقت جب جواب دینا پڑ گیا تب سمجھ لگے گی کہ ہم زبان سے کیا بکواس کرتے رہے۔ اس لیے بولنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، جو بولیں سمجھ کے بولیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو، اور ہم تو بولنے کے بعد بھی نہیں تولتے ہیں ہی نہیں کہ کیا بولا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ لغو باتوں سے پرہیز کرے۔